کیریئر کا آغاز آپ کا کہاں سے ہوا؟ کیریئر کا آغاز ظاہر سی بات ہے، ماں کی گود آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ٹھیک ہے، وہیں سے آپ کی گرومنگ ہوتی ہے، وہیں سے آپ کی تربیت ہوتی ہے۔ میری ماں جو تھیں وہ ٹیچر تھیں ماشاءاللہ سے، تو جو ایک ٹیچر تھیں، اور اس ٹائم کے اندر آپ چلے جائیں پیچھے 1980 میں، 1985 میں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہ اتنا ادب تھا استاد کا کہ آنکھیں اوپر نہیں اٹھتی تھیں، اور یہ کہا جاتا تھا پیرنٹس کو، ٹیچر کو، پیرنٹس آ کے کہتے تھے ہڈیاں تیری تے گوشت ساڈا، اینو پڑھانا ہے، اینو بندے دا پتر بنانا ہے۔ تو یعنی کہ اتنی اتھارٹی، ٹھیک ہے، اب تو ٹیچر اللہ پہ پرچہ ہو جاتا ہے۔ اب پرچہ ہو جاتا ہے جی۔ تو ایک میری مدر کیونکہ ٹیچر تھیں، رسپیکٹ کا وہ والا لیول تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو کئی کرنل، برگیڈیئر یا جو پولیس میں گئے تو وہ دور سے دیکھ کے جب سلوٹ کرتے تھے نا، تو اتنا پراؤڈ فیل ہوتا تھا کہ ہماری مدر ٹیچر ہیں۔ تو گھر کا ماحول بھی اس طریقے سے تھا، ہم 4 بہنیں تھیں، تو ماں نے جس کا جو ذہن تھا اس کو وہی کرنے دیا، یہ نہیں ہے کہ نہیں تم نے یہی کرنا ہے۔ میرا جو شوق تھا چیزوں کو سنوارنے کا، بنانے کا، پینٹنگ کا، میک اپ کا، کڑھائی سلائی کا، یعنی کہ گھر گھریستی ہوتی ہے میری، اس میں بہت زیادہ میرا شوق تھا۔ تو میری مدر نے کیا کیا ہوا تھا، تب جو تھا وہ ایک رومال ہوتے تھے کپڑے کے، اس پہ جو ٹھپے لگتے ہوتے تھے، اور سوئی، دھاگا، کلرفل دھاگے، اس طرح کی ساری چیزیں، ایمبرائڈری جو ہوتی تھی، ہینڈ میڈ، ہاں یس۔ جی۔ اس کے بعد مکرامے کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا، اور تب کوئی نیٹ نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا، کوئی اس طرح کے انسٹیٹیوٹ نہیں تھے۔ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے پاس تب میری مدر نے 6 کلاس میں اخبار جہاں آتا تھا، اس کے اندر جو تھا وہ نیٹنگ کا ایک پیج آتا تھا، ایک مکرامے کا آتا تھا، کڑھائی سلائی کا آتا تھا، کوکنگ کا آتا تھا، ٹھیک ہے، ٹپس ٹوٹکوں کا آتا تھا، تو وہ میری مدر نے، اور وہ ویکلی آتا تھا، اور 2 ماڈل کے ہوتے تھے جی بالکل، ہاں اور جی، اسی کا ٹائٹل چھپتا تھا۔ اسی کا ٹائٹل چھپتا تھا، ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ ابھی تک آج بھی اس بات کو آپ لگا لیں کہ بیفور 40 ایئر، ٹھیک ہے، 40 بھی نہیں، میں خیال 45 ایئر، 85 کی وہ میرے پاس ابھی تک وہ یادیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس سے پڑھ کے، میں نے مکرامے، میں نے کڑھائی، میں نے اون سلائیاں، میں نے ہر چیز سیکھی۔ اچھا، میٹرک کے بعد جو تھا نا، میری مدر نے مجھے یہ باقاعدہ کورسز کروائے۔ یہ سٹڈی دوسری کہاں سے چل رہی تھی؟ ایجوکیشن کہاں سے چل رہی تھی؟ ایجوکیشن بھی چل رہی تھی، ایجوکیشن بھی ہم لوگ تب آپ کو پتا ہے گورنمنٹ اسکول تھے، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کا اتنا زیادہ نہیں تھا، تو تب گورنمنٹ اسکول سے میٹرک کیا، میٹرک کے بعد یہ سارے کورسز باقاعدہ انسٹیٹیوٹ سے کیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایف اے کیا۔ اچھا، ایف اے کے بعد میں نے ہاتھ اٹھا دیے، میں نے کہا میں نے بیوٹیشن بننا ہے، میں نے یہ چیزیں کرنی ہے، میں نے نہیں پڑھنا۔ تو میری مدر نے کیا کیا کہ میرے سے بول چال بند کر دی۔ میری ماں نے کہا یہ فیس پڑی ہے، آگے تم گریجویشن کے لیے فیس جمع کراؤ گی، میرے سے بات کر لینا، نہیں تو سوری میں نہیں جانتی ہوں تم کون ہو۔ اور ماں میری نے مجھے جو ہے وہ 3-4 دن بلایا نہیں، اور وہ ہمارے لیے جو ہے، جب ماں ناراض ہوتی تھی ایسے لگتا تھا کہ بس کسی نے روح جو ہے وہ جسم سے کھینچ لی۔ ماں والے فارمولے بچوں پہ اپلائی کر رہی ہیں آپ؟ زبردستی نہیں کیا، ان کی گرومنگ اس طرح سے ہوئی، کیونکہ انہوں نے جب ہوش سنبھالا ہے بچوں نے، تو ایک میرے پورے فلور پہ میرا انسٹیٹیوٹ تھا، ایک فلور میں گھر تھا، اور ایک فلور پہ میرے، انہوں نے جب ہوش سنبھالا تو چکیاں لگی ہوئی تھی جہاں ہربس پیستی تھی، آئل نکلتے تھے، اور میری جو پروڈکٹ بنتی تھی جو میں سیلون میں یوز کرتی تھی، تو وہ ان کی گرومنگ ہی جو ہے وہ اسی طرح سے ہوئی ہے کہ اسکول کالج سے آتی تھی، کام کا اتنا رش ہوتا تھا، تو ان کو میں نے انوالو ہی جو ہے وہ اپنے ساتھ انہی کاموں کے اندر کیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹیچرز تھی، بلکہ یہاں تک کہ میرے گھر کا آج بھی اصول ہے کہ میڈ سے آٹا نہیں گندوانا، ہنڈیاں نہیں بنوانی، چائے میڈ کے ہاتھ کی نہیں، پانی اس سے نہیں۔ تو میری بچیاں بھی چھٹی میں تھی، تو ان کو آٹا گوندنا، روٹی بنانا ان کو تب سے آتی۔ تو میڈ تو پھر گیسٹ ہی ہوئی نا؟ نہیں، صفائیاں وغیرہ اوپر کے کام۔ میڈ صاحبہ آپ نے کچھ کھایا پیا، آپ کا کون سا ڈریس استری کر دیں۔ اچھا، میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ کام والی ہیں نا، وہ آ کے نا وہ مالکن سے کام کروا کے چلی جاتی ہے، مالکن وہ بتا دیں کہ وہ صابن کتنا ڈالنا ہے واشنگ مشین میں، سرف کتنا ڈالنا ہے، اور سوئر کو اٹھا لیتا ہوں کہ میں خود ہی کر لیتی ہوں۔ تو یہی چیخ رہی ہوتی ہے مما کیا ہو گیا، بیٹھ جائیں انہیں کرنے دیں، تو وہ آج بھی وہی عادت ہے کہ ساتھ لگ کے جو ہے وہ خود کرنا۔ پی ٹی وی کے ساتھ بھی آپ کی رہی ایسوسیشن، الحمدللہ۔ یہ جو ہے نا کون سا دور تھا؟ ہاں جی۔ اور اس وقت جو ہے پی ٹی وی کا ماحول کیا تھا؟ ہاں جی۔ اور کون کون سی سیلیبریٹیز آتی تھیں، کون کون سے اینکرز جو ہیں جن کو آپ جو ہے نا بدل دیتی تھی؟ ہاں جی بالکل، یہ 95 کی بات ہے، جب کہ
تھا ہی پی ٹی وی. جب میرے ہوتے ہوئے جیو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ساتھ ہی پی ٹی وی کے ان کا جو ہے وہ بنا اسٹوڈیو, تو تب پی ٹی وی تھا, منیزہ ہاشمی جی ایم تھی, اور تب جب یہ بالکل چھوٹی چھوٹی تھیں, آپ 95 میں چلے جائیں, تقریباً 4-5 سال کی تھی, تو تب 16 سنگھار پروگرام آتا تھا. اس میں بھی میں ایز اے میک اپ آرٹسٹ اپنے ہربل ٹپس توڑ کے, اور اس کے بعد میک اپ اسٹوڈیو کے اندر ان کے جو ہے وہ بشرا انصاری تھیں اور شکیلہ ہوتی تھیں, اور اس طرح سے کافی سلیب, بابرہ شریف وغیرہ, یعنی کہ وہ تب اتنی رونق تھی پی ٹی وی کے اندر. اور پی ٹی وی آپ یقین کریں پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا تھا, اور ایک ڈسپلن تھا. اتنا ڈسپلن. آج بھی جب وہاں پہ جاتی ہوں تو لگتا ہے کہ ماشاءاللہ سے ایک انسٹیٹیوٹ ہے, ایک پی ٹی وی ادارہ ہے, اس نے اپنا وہی لیول جو ہے وہ رکھا ہے. اور یہ ناظرین کے لیے کہ ناظرین یہ منیزہ ہاشمی کی بات کر رہی ہیں, جی ایم پی ٹی وی, یہ لیجنڈری فیض احمد فیض کی صاحبزادی ہیں, جو برصغیر پاک و ہند کا بہت بڑا نام ہے, پوئٹری کا, ادب کا. اور میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ انہوں نے میرے سیلون کا جو ہے وہ اوپننگ بھی کی. اچھا اچھا, ہاں جی, یہ میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے. حالانکہ منیزہ آپا اتنی آسان نہیں ہے. جی 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 اچھا, میرا ان سے بڑا پیار ہے. میری بیٹ ہوا کرتی تھی پی ٹی وی ایک دور میں, ابھی جب جیو نہیں آیا تھا, میں جنگ اخبار میں تھا, تو پی ٹی وی بیٹ ہوتی تھی. ہمارا پورا دن پی ٹی وی میں گزرتا تھا. ہم کرنٹ افیئر کے شوز کور کرتے تھے, ڈراما کے شوٹ کور کرتے تھے. ہم جو ہے نا وہ گوسپس جو ہوتی تھی آپ والے روم کی, وہ بھی ہم لے کے آتے تھے. تو کبھی منیزہ آپا نے کہا کہ میں نے بھی ذرا جی جی, یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ منیزہ اپنے بالوں کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی. اور میرے لیے آنر کی بات ہے, میں نے ان کی کٹنگ بھی کی ہوئی, ان کی ڈائی بھی, ان کی اسٹریکس بھی, اور ان کے جو ہے وہ اسکن کا فیشل وغیرہ بھی. تو یہ میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ وہ واقعی بہت چوزی ہیں اس معاملے میں. لیکن میرے لیے جو ہے یہ آنر کی بات ہے کہ وہ اتنا زیادہ جو تھا میرے کام کو, ان چیزوں کو اتنا ایڈمائر کرتی تھی کہ میں نے ان کا پرسنلی جو ہے یہ کام کیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سیلیبریٹی کو یا خاتون کو آپ جو ہے نا ایک اپنی پوری ایفرٹ سے کوشش کر رہی ہیں کہ یہ حسین لگے, مزید حسین لگے, تو وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہی, وہ آپ نے تو اپنا 100% کر دیا, وہ ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ نیئر صاحبہ تو جادو کر دو. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی؟ ہاں جی بالکل, اس طرح سے ہوتا ہے. برائڈز بھی ہوتی ہیں اس طرح سے کہ وہ لے کے آ جاتی ہیں کہ ہمیں ایشوریا بننا ہے, ہمیں جو ہے وہ یہ والی لک دے دیں, ہمیں یہ کاشیز والی جو ہے وہ لک دے دیں, اس طرح کی آئیز چاہیے. تو وہ انہیں جو ہے وہ ایک اچھی جو بیوٹیشن ہے, اچھی میک اپ آرٹسٹ جو ہے, اس کو جو ہے وہ پہلے سے گائیڈ کریں. کیونکہ میری عادت ہے جب کوئی بھی بکنگ وغیرہ کے لیے برائڈ آتی ہیں, میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے, آپ کیسا چاہ رہی ہیں کہ میں کیسی لگوں. ٹھیک ہے, تو یہ ظاہری بات جب بکنگ کرواتی ہیں کنورسیشن ہوتی ہے, ظاہری بات ہے ان کا بڑا اسپیشل ڈے ہے, اتنے مہنگے ڈریسز, جیولری, سارا کچھ, تو ایک مائنڈ میں انہوں نے اسکیچ بنایا ہوتا ہے. تو ان کو پھر جو ہے وہ مینٹلی طور پہ سیٹسفائی, دیکھیں آپ کی آنکھیں اس طرح سے ہیں, آپ کی فیس ٹون یہ ہے, آپ کے ڈریس کا کلر یہ ہے, اگر آپ میرے کہنے پہ یہ لک لیں گی تو بہت اچھی لگیں گی, باقی اگر آپ کہہ رہی ہیں تو نو پرابلم, میں یہ کر دوں گی. لیکن آپ نے کل کو یہ نہیں کہنا کہ یہ پارلر والی نے کیا ہے. اگر کوئی کرٹیسائز کرے گا, آپ نے کہنا نہیں یہ میرے کہنے پہ انہوں نے کیا, تو وہ پھر مان جاتی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے, آپ بیوٹیشین ہیں تو آپ جو بہتر سمجھتی ہیں آپ وہی ہمیں لک. شادی سے پہلے کی نیئر ذکریہ, شادی کے بعد کی, جی, اور پھر بچے بڑے ہونا, اور پھر بچوں کی شادیاں کر دینا. اب شادیاں کرنے کے بعد جب کوئی برائڈ کو تیار کر رہی ہوتی ہے نیئر ذکریہ, تو ساتھ ساتھ نصیحتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ ایسے رہنا, دیکھو گھر کو جو ہے نا ایسے سنبھالنا ہے. بہت زیادہ, بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ سے کویسچن کیا. جب میری شادی ہونے والی تھی نا, تو مسز افتخار تھیں شادمان میں, ہاؤس وائف ہوم کے نام سے ان کا انسٹیٹیوٹ تھا, اور شادی سے پہلے ہر لڑکی وہاں پہ جاتی تھی, کوکنگ کلاسز وغیرہ, تب چائنیز بہت زیادہ شوق سے سیکھا جاتا تھا, پینٹنگ وغیرہ ساری. تو ان کی ایک جو نصیحت ہے جو میں نے پلے باندھی تھی, وہی میں ہر لڑکی کو ضرور نصیحت کرتی ہوں. تو ان کا کہنا تھا کہ جس گھر میں جا رہے ہو نا, بے شک وہاں پہ 10 نوکر ہیں, تم اپنے پیرنٹس کے گھر, ماں باپ کے گھر لاڈلی تھی, ٹھیک ہے, نوکر کام کر رہے ہیں, ماں نے 2 بج گئے 4 بج گئے نہیں اٹھایا, سسرال کے اندر جا کے شادی ہو گئی ہے, شادی ذمہ داری کا نام ہے, چاہے 10 نوکر ہے نا, اگر تم نے ساس کے دل میں, اس گھر کے لوگوں کے دل میں اگر جگہ بنانی ہے نا, تو تم نے جو ہے وہ ایک ٹائم کے اوپر, اور دوسرے نمبر پہ بے شک میڈ کام کر رہے ہیں, تم نے ساتھ کھڑے ہو کے یہ کر لو, کچن کو ساتھ خود دیکھ لو, ان چیزوں کو کر لو, گھر میں تو تم چلی گئی ہو, گھر میں جگہ بن گئی. ان کے دلوں میں اگر جگہ بنانی ہے تو تم ساس والی جو ذمہ داری ہے نا ان کو سنبھال لو.
جب ساس والی ذمہ داریاں سنبھال لو گی تو تم اس گھر کی مالکن ہو. اگر تم وہ والی ذمہ داریاں نہیں سنبھالو گی تو تم اس فریم میں جا کے فٹ نہیں ہوگی. تو میں نے اسی چیز کو پلے باندھا. میں اپنی ساس کو اللہ تعالیٰ انہیں زندگی صحت تندرستی والی زندگی دے کہ انہوں نے میری گرومنگ کی. وہ کہتے ہیں نا کہ جو لوہا ہوتا ہے وہ گرم ہو کے کندن بنتا ہے, ٹھیک ہے, اس ہیٹ پہ اس ٹیمپریچر پہ جا کے. اور ایسے گھرانے بھی ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر بہو کو عزت دیتے ہیں, بہو کو پروٹوکول اچھا دیتے ہیں. پیسے تو آپ کو ملتے ہیں ہاں جی, وہ دلہن کو تیار کرنے کے, ہاں جی, اور مشورے مفت دیتی ہیں, مشورے مفت. جتنی دیر تیار کر رہی ہوتی ریڈی ہوں, میڈ ماں بن جاتی ہیں اس وقت. جتنی دیر تیار کر رہی ہوتی ہوں نصیحتیں کر رہی ہوتی ہوں. آپ یقین کریں گے مجھے اچھی طرح یاد ہے, ابھی بھی وہ بشرا ابھی بھی وہ میرے پاس چھوڑ کے گئیں بہن نے کہ باجی ہم آپ کے پاس اس کو اس لیے لے کے آئیں, یہ گھر میں اٹھ کے پانی کا گلاس بھی نہیں پیتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ کل کو اس کی شادی کرنی ہے. تو میٹرک اس نے کیا, ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف اٹھ کے چائے کا کپ بنا لے, پانی کا گلاس پی لے, یا اٹھ کے نا ماں کو چائے کا کپ بنا کے دے دے. میں نے کہا پرمیشن دیتے, انہوں نے کہا پرمیشن. وہ آئی میرے پاس 2 مہینے صرف میں نے اس سے کچن کا کام کروایا. ایک دن تو وہ نیچے آئی سسکیاں لے لے کے رو رہی, میں نے تو گھر میں کچھ نہیں کیا تھا, 10 کلو مچھلی دھلوائی, یہ دیکھے میرے ہاتھ. وہ آج بھی پوچھ لے, وہ آتی ہے اور وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے انسان بنانے والی, آج اس کو پورے سسرال کی ذمہ داری اس بچی پہ ہے. تو کہتی وہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے میری تربیت ہوئی. کہتی باجی نے مجھے یہ چیزیں سکھائی ہوئی ہیں اور آج میرے سسرال میں وہ چیزیں کام آ رہی.